الحمد لله الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم. مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز اور اس سے پہلے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی. یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہو. دیکھیے جن کے سامنے جگہ خالی ہے وہ آگے آ جائیے. مل کے بیٹھے. مل کے بیٹھنے میں جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر. ہر آدمی اپنے اپنی جو ہے ایک دین کی مسجد بنا لیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. جن کے سامنے جگہ خالی ہے آگے آ جائیے. آگے سے پور کر دیجیے. اکبر آگے آ جاؤ. شادی میں تو ایسے نہیں جاؤ گے بال اس طرح بکھرا ہوا. شادی میں جانا ہوگا تو خود تیل وغیرہ جو ہے لگا کے بال میں کنگھی کر کے خوبصورت بن کے جائیں گے. جب مسجد میں آئیں گے تو جیسے جیسے بھی چلے جائیں گے. اچھی بات نہیں. دیکھیے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور ہر چیز کے آنے کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کسی بھی انسان کو کہیں بھیجنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر ہم سب کو بھیجا ہے. ایک بہت ہی غور اور طویل کی بات ہے. اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوقوں کو پیدا کیا ہے. اور 18,000 کے قریب مخلوق ہے. اس سے زیادہ بھی ہیں. لیکن اللہ نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو. اللہ نے گدھے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اے گدھا میں تم کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں تم میری عبادت کرنا. نہ. اللہ نے بیل کے بارے میں نہیں کہا یا بیل سے نہیں کہا کہ ہم تم کو دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں تم میری عبادت کرنا. نہ. جتنے بھی مخلوق جو ہمیں آپ کو میرے اپنے علاوہ جو نظر آ رہے ہیں چرند ہیں پرند ہیں جانور ہیں بھینس ہیں بیل ہے گائے ہے گدھا ہے خچر ہے یعنی جتنے بھی مخلوق جو جانور میں آتے ہیں رینگنے والے ہیں سانپ ہیں گدھ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اشرف المخلوقات کے علاوہ اللہ نے کسی مخلوق سے یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں وہ مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا. نہ کہیں نہیں کہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اونلی صرف انسان اور جنات ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہم تم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تم میری عبادت کرو. تم میری عبادت کرو. کیوں ہے انسان سے کیوں کہا
اور دیگر جو مخلوق ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے طرف اور اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہے ہم آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ میری عبادت کریں؟ تو ہم نے انسان اللہ تعالیٰ جو ہے صرف اشرف المخلوقات سے ہی اور جنات سے ہی مخاطب ہو کے کہا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ رحمان ایک جو ہے سورہ ہے، جب اس سورت کا آپ جب ترجمہ سنیں گے اور اس سورت کے اندر 31 مرتبہ جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے، اس آیت کے اندر مختصر سی آیت ہے، لیکن اس آیت کو جب آپ سنیں گے اور اس کا ترجمہ جب آپ سنیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتیں ہم اللہ کا جو ہے لے رہے ہیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے فری فوکٹ میں کہ اگر کھانا اگر ہم منہ میں ڈالیں اور حلق میں اگر اٹک جائے تو اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہے جو اس کو نیچے اتار کے دکھلا دے؟ یہ آنکھ ہے، ایک آنکھ میں جو ہے ایک آنکھ میں 18,000 کے قریب بلب لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں زمین پر، لیکن آسمان پر ہم چاند دیکھ لیتے ہیں کہ چاند ہمیں نظر آ گیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس آنکھ کا اللہ کے تعلق سے اللہ کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے؟ وہی اللہ ہمیں پانی پلا رہا ہے، اگر زمین سے پانی نکالنا اللہ تعالیٰ بند کر دے اور سوکھ لے اور کہے کہ پانی جو ہے سمجھے کہ پانی سوکھ گیا ہے، پانی نہ نکلے، تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ پورے ہفتے جو ہے ہم اتنی ساری نعمتیں کھا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اللہ ہمیں ہر چیز فری فوکٹ میں دے رہا ہے، تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں؟ غور و فکر کریں، سوچیں کہ اللہ نے صرف انسان اور جنات کو ہی کیوں کہا کہ تم کو ہم دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں؟ مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا۔ وہ کیا ہے؟ تم میری عبادت کرنا، اور اس عبادت میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے نماز۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ مسجد کے تعلق سے ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تمہیدی ایک بیان کر رہے ہیں، ایک تمہید بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہم سامنے رکھیں۔ جب تک ہم اپنے مقصد کو، اپنے منزل کو سامنے نہیں رکھیں گے، ہماری زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر انسان ہر وقت ڈپریشن میں ہی رہے گا، پھر انسان کا ہر وقت موڈ آف ہی رہے گا، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ بھائی ہم دنیا کے اندر آئے تو آئے کیوں، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے نماز، اور ہم اور آپ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ ہے مسجد۔ جس جگہ ہم اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام امت مسلمہ جو ہے نماز ادا کرتی ہیں، وہ اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی لوگ جو ہے آباد، نمازیوں سے آباد کرتے ہیں، مسجد میں وہی لوگ آتے ہیں جو من آمن باللہ، جو اللہ پر، والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس آیت پر ہم نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا، لیکن اس سال بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ٹاپک پر بات کیا جائے، بھائی مسجدوں کو کس طریقے سے آباد کیا جائے۔ مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر ٹائلز لگا لیں، مسجد کے اندر جو ہے خوب زمین جو ہے جو مسجد کی جو ہے پھیلاؤ خوب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ زمین خرید لیں۔ یہ مسجد کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہے۔
مسجد اسی وقت آباد ہو سکتی ہے جب ہم مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے اور نمازیوں کی تعداد خوب زیادہ ہوگی، تب اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے راستہ کھول دیتا ہے۔ آئیے ہم آپ سے کتابوں کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت سے جب سرفرازہ کیا تو اس وقت ایمان میں کوئی بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے جو ایمان میں داخل ہوا مرد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابو بکر مسجد کو جو ہے مسجد بنائی جائے، اس کے لیے زمین خریدی جائے، نہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت چلائی ہے، ایمان کی دعوت کو لے کر گھر گھر گئے ہیں، بیٹھنے سے کام نہیں چلا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے اور یہ سوچتے کہ چلو لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو مسجد بنائی جائے گی، چلو جب ایمان میں لوگ داخل ہو جائیں گے تو دین کا کام شروع کیا جائے گا ساتھ میں لے کر کسی کو، نہ۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے آپ کسی کا انتظار نہ کریں کہ فلاں شخص آئے گا تو یہ کام ہوگا، فلاں جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دے رہا کیسے کام ہوگا، نہیں کریں گے۔ تو اس سوچ میں اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی، آپ اس کام کو شروع نہیں کر سکتے۔ ہمیں پہلے اس راستے پر اکیلے چلنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس راستے پر سب سے پہلے اکیلے چلنا ہوگا۔ جب ہم اکیلے چلیں گے، جب ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے پیچھے ایک قافلہ تیار کر سکتا ہے اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پوری کتاب بھری پڑی ہے۔ پہلے اللہ کے نبی اکیلے طائف کے گلیوں میں، وادیوں میں، گاؤں میں، محلے علاقے میں، وہ طائف کی جس میں جو ہے لوگوں سے گالی سنے ہیں، پتھر کھائے ہیں 3 میل دور تک، کوئی نہیں ساتھ دینے والا تھا، اکیلے تنہا تھے۔ کیا اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی کیا فائدہ اکیلے گھوم کے؟ کچھ صحابہ ایمان میں داخل ہوں گے تو اب جو ہے پھر جو ہے بات شروع کی جائے گی، پھر جو ہے ایمان کی دعوت دی جائے گی، نہ۔ اگر یہ سوچ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ جاتے تو 1,24,000 کا صحابہ یہ تیار نہ ہوتا۔ پہلے اللہ کے نبی نے ایمان کی محنت کی ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں میں جو ہے گھومے ہیں، پھرے ہیں، ایک شخص کے گھر پر جو ہے 70 مرتبہ گئے ہیں، ان کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے، ایمان کی دعوت کی جو ہے ایمان کی دعوت چلائی گئی ہے۔ تب جو ہے کئی سال کے بعد جو ہے صحابہ کا جو ہے مجمع تیار ہوا، تو پھر جو ہے لوگ دھیرے دھیرے ایمان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کب ہوا ہے؟ 1 سال کی محنت ہے، 2 سال کی محنت ہے، 3 سال کی محنت ہے، رات بھر جو ہے اللہ سے مانگنے کی محنت ہے، دن بھر لوگوں کے گھر پر جانے کی محنت ہے یہ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسجد کو آباد کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر پیسہ لگا دیں، مسجد کے لیے زمین خرید لیں، مسجد کے لیے ٹائلز لگا دیں، مسجد کے اندر پنکھے لگا دیں، مسجد کے اندر جو ہے لائٹ جو ہے خوب لگا دیں، مسجد کی جو ہے میناروں پر خوب جو ہے 10-15 کو لائٹ لگا دیں تاکہ چمکتا رہے۔ اس سے مسجد آباد نہیں ہونے والی ہے۔ ایک بات یہاں پر ہے کہ مسجد جب آباد ہوتی ہے اور مقتدیوں کی، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے مسجد کو پھیلانے کا۔ آپ دیکھیے شہروں کی مسجدوں میں، جہاں جس مسجد میں کام ہوتا ہے، جس مسجد میں جو ہفتے میں 1 دن گشت ہوتا ہے، جس مسجد میں صبح شام جو خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس مسجد کا حال دیکھیے۔ اچھے خاصے نمازی بھی ہیں، جب وہ نمازی آتے ہیں مسجد کے اندر تو ان کے دماغ میں کچھ باتیں آتی ہیں، بھائی مسجد کے اندر کچھ چیزیں ایسی جو نہیں ہیں، تو خود اپنی طرف سے لا کے لگا دیتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں کتابوں کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی یہی ایک طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو صرف بولنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو گشت کے لیے نکلنا ہوگا، خصوصی ملاقاتیں کرنی ہوگی۔ صرف جمعہ کے دن یہاں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بیان کر دینے سے جو ہے کچھ ہے، اثر ہوتا ہے دلوں پر، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ لیکن جو روزانہ جو خصوصی جو ملاقاتیں ہوتی ہے اور ہفتے میں ایک دن جو گشت ہوتا ہے، اس گشت کے ذریعے سے ہر ہفتے اگر 2 لوگ بھی اگر آ جاتا ہے اور 2 لوگ بھی سیدھے راستے پر چلے آتے ہیں، تو ہر ہفتے اگر اسی طرح محنت چلتی رہی تو دھیرے دھیرے ہماری مسجد کے اندر ظہر کی نماز بھی ایسا لگے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اس کے پیچھے 1 سال کی محنت کرنی ہوگی ہمیں اور آپ کو۔ یہ اکیلے کسی ایک سے نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ تیسری، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ، کیا زبردست آیت ہے، اس پر غور و فکر کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں، جن کو مسجد سے لگاؤ ہے، مسجد سے محبت ہے، وہ جو ہے ایمان والوں کی ایک نشانی ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب جس کے اندر جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور جس کو آخرت پر یقین ہو، اس کو ضرور مسجد سے محبتیں ہوں۔ اس لیے ہم اور آپ مسجد سے محبت کریں، اس سے دل لگائیں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ بھائی جب مسجد کے اندر آئیں تو 10 منٹ پہلے آئیں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ 2 منٹ پہلے آتے ہیں لوگ۔ کتنے منٹ؟ 2 منٹ پہلے۔ وہ بھی آئیں گے تو گھومتے رہیں گے کہ اور گھڑی کی طرف دیکھتے رہیں گے، اور امام صاحب کو دیکھتے رہیں گے کہاں ہے امام صاحب۔ اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے اور پیچھے سے امام صاحب آئے تو لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے لگ رہا ہے کہ امام صاحب کو ابھی دفنا کر کے آئے ہیں، اٹھ کے وہاں سے چلے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ ایسے غور سے، جبکہ وہی انسان جب سفر کرتا ہے اور جو ہے بیتیا سے جو ہے سپت کرانتی جو ہے 1:35 پر ہے، تو 1:35 پر ہے تو وہ پہنچیں گے 12 بجے ہی پہنچ جائیں گے اسٹیشن، کیوں؟ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ لیکن دنیا کے کام میں دیکھیے کہ ہمارا دماغ کتنا لگ رہا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر لوگ جو ہے اور بھی جو لوگ ہیں، ان کا دماغ دنیا کے معاملے میں بہت کام کرتا ہے، اور دین کے کام میں جو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ آف ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اس میں بجلی نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس لیے ہم مسجد میں جب بھی آئیں تو کوشش یہ کریں کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، کسی کام میں آپ لگے ہوں وہ الگ بات ہے، کم سے کم 5 منٹ پہلے پہنچیں۔ اور جب مسجد کے اندر آئیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر مسجد کے اندر صفائی نہیں ہے تو ہر ایک انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ بھائی صفائی کر دیں۔ وہاں جھاڑو رکھی ہوئی ہے، اٹھا کے آپ جھاڑو لگا دیں۔ کسی اللہ والے بزرگان دین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بے سکونی ہے زندگی میں، یعنی دل کے اندر سکون نہیں ہے، تو اس اللہ والے نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ تم مسجد کے اندر جھاڑو لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ مسجد کے اندر جھاڑو لگاؤ۔ ہم لوگوں کو مسجد کے اندر جھاڑو لگانے میں بہت عیب محسوس ہوتی ہے۔ وہی اگر گھر کے اندر دروازے پہ، گھر کے باہر شوق سے لگا رہے ہیں، جبکہ وہاں کوئی ثواب نہیں ہے، وہ گھر ہے، وہ اپنا کام وہ انسان کر سکتا ہے۔ لیکن مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر صفائی کرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، تو سمجھے کہ اس نے جنت کے اندر جھاڑو لگایا، اس کو اتنا ثواب ملا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جو چیز رکھی ہوئی ہے 3 دن تک پورے کے پورے ہفتہ ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی انسان، کسی بھی ساتھی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامان اٹھا کے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بالٹین رکھی ہوئی ہے، راستے میں ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے،
ایک ایک ہفتہ ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس بالٹین کو اٹھا کے اندر رکھ دیں ہم. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسجد سے محبت نہیں ہے. جب انسان کے دل کے اندر مسجد کی محبت ہوگی تو مسجد کے اندر جو امام صاحب ہے، جو عالم دین ہے، ان سے بھی محبت ضرور ہوگی. آج اکثر و بیشتر جگہ، یہ کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، شہر میں بھی یہی حال ہے، دیہاتوں کا بھی یہی حال ہے کہ اکثر و بیشتر آدمی جو ہلکا سا کچھ ہوا تو فوراً کہتا ہے ہم امام صاحب کا تنخواہ دینا بند کر دیں گے. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا تنخواہ جتنا اتنا وہ پیسہ دے رہا ہے ایک آدمی. جس حساب سے اماموں کی تنخواہ ہے اس حساب سے کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے. کتابوں کے مطالعے سے ہم نے ملا ہے کہ ایک مرتبہ کسی اسکول میں ایک میم جو ہے، لیڈیز جو ٹیچر ہوتی ہیں، وہ بچوں کو 5 کلاس کے اندر جو ہے بچوں کو تعلیم دے رہی تھی، پڑھا رہی تھی. انگلش کا جو ہے کلاس چل رہا تھا. تو انہوں نے بورڈ پہ لکھا CUP. بچوں سے کہا کہ بچوں بتاؤ یہ کیا ہوگا. تو کچھ بچے نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے خود کہا کہ CUP سب. کیا ہے؟ سب. تو پیچھے کچھ کلاس کے اندر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ بچوں نے کہا کہ میم CUP سب نہیں ہوتا ہے، کپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کپ ہوتا ہے. CUP کپ. تو میم نے کہا کہ بچوں، اسکول کی طرف سے جو تنخواہ مل رہی ہے اس تنخواہ میں ابھی فی الحال CUP سب ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ جتنی تنخواہ اسکول کی طرف سے مل رہی ہے اس تنخواہ میں ابھی فی الحال کب کو جو ہے CUP سب ہی کہیں گے. جب تنخواہ کا اضافہ ہوگا 10-15 ہزار جب تنخواہ ہوں گے تب ہم کہیں گے کہ CUP کب ہوگا. تو یہی حال ہے. دے تو رہے ہیں 100 روپیہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک غلام خرید لیا ہے. 1 منٹ نماز میں لیٹ ہو جائے تو اس پر بھی غصہ. امام صاحب اگر قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، حق بات کہہ دیں تو اس پر بھی غصہ کہ ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہے. تو بھائی یہ امام جو ہے عالم دین ہے، اس کی قدر کریں. آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جہاں پر عالم دین کی بہت سخت ضرورت ہے، ہندوستان کے اکثر و بیشتر عالم، خاص طور سے ندوی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت حاصل کیے ہیں، وہ انگریزی کے جو تعلیم جو سیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر علماء کرام عالم دین، ہم نے خود دیکھا ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ہم لوگ کے ساتھ فارغ ہوئے تھے اور وہ اچھا خاصا انگلش جانتا تھا، آج ان کو امریکہ کے اندر ان کو بلا کے جو ہے ان کو لوگ اچھا خاصا جو ہے تنخواہ دے رہے ہیں اور ایسی عزت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی عالم دین بنتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اکثر و بیشتر جگہ ایک ایک گاؤں میں جو ہے 3-4 5-5 کسی گاؤں میں تو 50-50 کے حافظ قرآن ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کی ٹاپک یہی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. پہلے مسجدوں کو آباد کریں. مسجد آباد اس طریقے سے ہوگا کہ ہم نمازوں سے مسجد ہماری بھری رہے. جس طرح جمعہ کی نماز میں ہم آتے ہیں اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی اسی طرح رہے، عصر کی نماز میں بھی ہم اسی طرح پابندی کرتے رہیں، مغرب کی نماز بھی اس کی بھی اسی طرح پابندی کرتے رہیں. تب جا کے جو ہے مسجد ہماری جو ہے کچھ نہ کچھ ترقی ہوگی. دھیرے دھیرے انسان جو ہے، اس لیے کہ جب نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے مسجد بھی جو ہے اچھی خاصی جو ہے اس میں چیزیں لگنی شروع ہو جاتی ہے اور مسجد کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہونے لگتا ہے. جب مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو پھر مسجد جیسے کہ ویسے ہی رہے گا. جب یہ محنت ختم ہو جائے گی، دین کی محنت، دعوت و تبلیغ والا کام اگر یہ ختم ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے ابھی جو 5-6 لوگ مسجد کے اندر آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز میں 7 لوگ آ رہے ہیں، عصر کی نماز میں 6 لوگ آ رہے ہیں، مغرب کی نماز میں 10 لوگ آ رہے ہیں، عشاء کی نماز میں 10 لوگ آ رہے ہیں. تو یہ دھیرے دھیرے جب یہ کام ختم ہوگا تو دھیرے دھیرے نمازی بھی کیا ہو جائیں گے، مسجد سے شارٹ ہوتا چلا جائے گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مسجد کے اندر گائے بیل بھینس باندھنا شروع ہو جائے گا اس مسجد کے اندر. تو ہمیں خود اس کی فکر کرنی ہے. ہم سب لوگ نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ مسجد کو آباد کریں گے.
نمازوں سے آباد کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کریں گے، ذکر اللہ سے آباد کریں گے، بیانات تقریر وغیرہ جو اس کا جو عشاء کے بعد تفسیر رکھا گیا اس میں بھی ہم بیٹھیں گے، ہم سب لوگ نیت کریں، ارادہ کریں، تب جا کے انشاءاللہ دھیرے دھیرے کام پھیلتا رہے گا۔ نہیں اگر صرف جو ہے مسجد کے اندر ٹائلس، دیکھیے یہ سب چیزیں لگنا بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لگنا بھی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو علماء کرام اور قرآن جس چیز پر ہمیں زیادہ زور دے رہا ہے وہ یہ کہ مسجد کو آباد جو ہے وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھے گا وہ ضرور نماز ادا کرے گا، وہ کبھی نماز ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر جائیں گے تو وہاں حساب و کتاب ہوگا، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے ہم سے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو انسان ضرور نماز کی پابندی کرے گا۔ اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے کہ والیوم الآخر، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوگا، تو وہ انسان آخرت کے بارے میں بھی سوچے گا کہ بھائی آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، آخرت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے، آخرت میں حساب و کتاب جو میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جب ہوگا تبھی تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جی اس لیے ہم سب لوگ کوشش کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو نمازوں سے آباد کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ایک صفحہ ہو یا 2 صفحہ ہو۔ دیکھیے کوئی بھی چیز دھیرے دھیرے جب کی جاتی ہے تو اس میں ترقی ملتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کسی نے غصہ آیا تو پورے ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیے اور دوسرا دن پورے سال غائب، ختم، کوٹھی بھر گیا۔ نہیں، پہلے دن آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں ایک ہی لائن سے، ایک ہی آیت ہو، شروع کرنا پہلا دن، پھر دوسرے دن 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، پھر تیسرے دن آپ جو ہے ایک صفحہ کی تلاوت کریں۔ جب دھیرے روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ہم 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے جو ہے آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیے گا۔ جی تو اس مسجدوں کو نمازوں سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ ہم سب لوگ نیت کرتے ہیں نا سب لوگ انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ